بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عید الاضحیٰ سے پہلے جدید مناہج کی حقیقت سیریز کے تحت علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، آپ کا معروف رسالہ التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب، یعنی علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پر اس کے اثرات، اس عنوان سے جو سلسلہ درس کا چل رہا ہے، اس سلسلے کی کچھ باتیں اخیر میں جو ہم لوگوں نے پڑھی ہیں وہ اس عنوان کے تحت ہے کہ علمی و دعوتی خیانت کے کچھ شواہد اور تاریخ اور سیرت کی کچھ مثالیں، تاریخ اور سیرت میں کچھ مثالیں ایسے لوگوں کی جو لوگ علمی دعوے داری کرتے ہیں، علمی خیانت کرتے ہیں، اور انہیں علمی دعوے داری اور علمی خیانتوں کے ساتھ تاریخ میں نوٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ہم نے آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے، یہ تقریباً 2 سے 3 مثالیں ہیں، اور ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً کل 15 مثالیں تاریخ اور سیرت کے حوالوں کی ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ ہم ان مثالوں کو رفتہ رفتہ پڑھیں گے۔ ان باتوں کے ذکر کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج جو علمی و دعوتی خیانت کی مثالیں ہمیں اور آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تاریخ اور سیرت میں اس طرح کی چیزیں پہلے سے موجود ہیں، اور یہ فتنہ پرانا ہے، بہت سارے ادوار میں، بہت سارے زمانوں میں اس کی باتیں، اس کی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے آپ نے جو 2-3 مثالیں اس سے پہلے پڑھی ہیں، ان مثالوں میں سے اگر آپ تاریخ کا حوالہ اگر دیکھنا چاہیں تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ 1008 ہجری کا ایک حوالہ اس سے پہلے گزرا ہے۔ 1008 اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 400-450 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک مثال ہمارے سامنے گزری ہے، وہ دوسری مثال ہے۔ اس مثال کے اندر امام ابو الفرج اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے۔ یہ 356 ہجری میں وفات پائے، یعنی 4 صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے اس طرح کے واقعات تاریخ میں، سیرت میں پائے گئے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے تیسری مثال جو ہم لوگوں نے شمس بن عطا رازی ہروی کی پڑھی ہے، ان کی وفات 887 میں ہوئی ہے، 887 میں ہوئی ہے، اور اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی لوگوں کے پاس صحیح معنوں میں ٹھوس علم نہ ہو اور وہ علم کا دعویٰ کریں اور علم اور دعوت کے میدان میں خیانت کے جرم کے مرتکب بنے، اس کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے چوتھی مثال جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، چوتھی اور اس کے بعد کی مثالیں آج ہمیں پڑھنا ہے، اس میں تاریخوں پر دھیان دیں کہ واقعات جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، علمی و دعوتی خیانت کی مثالیں تاریخ اور سیرت کی جو آ رہی ہیں، وہ کس کس دور کی ہیں، کس کس زمانے کی ہیں۔ آج ہم ہجری سال کے مطابق 1445 میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے سامنے 1008 کا واقعہ ہے، ہمارے ساتھ 4 صدی ہجری، 5ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے، ہمارے پاس اور بھی اس کے آگے پیچھے کے واقعات ہیں۔ ابھی اور جو مثالیں آگے آ رہی ہیں، اس میں آپ کو اور پرانی باتیں سننے کو ملیں گی۔ آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کتنے اس طرح کے شواہد تاریخ اور سیرت کے اندر موجود ہیں،
اور اس سے ہمیشہ ہی علم کو، دعوت کو نقصان پہنچتا ہے۔ آج اس دور میں اگر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ علمی و دعوتی خیانت کر رہے ہیں، وہ ان کا میدان نہیں، یا اپنے میدان میں وہ کمزور ہیں اور اس سلسلے میں وہ گھسپیٹ کر رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ علم کو، دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کا کبھی بھی انجام کے طور پر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے سوائے نقصان کے۔ تو یہ مثالیں اسی اعتبار سے مصنف نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ ہم آج کل بہت سارے علمی و دعوتی خیانت کے جو مظاہر پائے جاتے ہیں اس پر گفتگو بعد میں کریں گے۔ آئیے آپ کے سامنے دو باتیں پہلے پیش کر دیں۔ مصنف نے کیا کیا ہے؟ دو باتیں۔ ایک تو اس موضوع پر ماضی میں کتابیں کون کون سی لکھی گئی ہیں، چند کتابیں آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ اس موضوع سے متعلق کتابیں کون کون سی ہیں، یعنی مستقل کتابیں نہیں ہیں، سب کسی میں ضمنی طور پر ہے نا، کسی میں زیادہ حصہ ہے، کسی میں تھوڑا حصہ ہے، لیکن اس موضوع پر پچھلی کتابوں میں ہمیں بہت سارا مواد، بہت سارا میٹیریل ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے علماء نے گفتگو کی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو ہم متعالم کہتے ہیں، جو سچ مچ علماء نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیشہ علماء نے گفتگو کی ہے، رد کیا ہے، نقد کیا ہے، ان کے عیوب کو بے نقاب کیا ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے تاکہ اس کی علمی دعوتی خیانت عوام کو نقصان نہ پہنچائے، اس کا شر امت کے اندر نہ پھیلنے پائے۔ یہ کام بہت پہلے علماء نے کیا ہے، ایسی بہت ساری کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے گزرے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ کیا ذکر کیا مصنف نے کہ آئیے کچھ مثالیں آپ کو اس حوالے سے عملی پیش کرتے ہیں جو تاریخ کے اندر موجود ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ تین مثالوں کے بعد چوتھی مثال جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 47 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 47 پر تیسری مثال جو ہم لوگوں نے پڑھی ہے، شمس بن عطا رازی ہروی، یہ 887 کے ہیں۔ اس واقعے میں کیا بات آئی تھی کہ دعویٰ کیا کر دیا؟ دعویٰ یہ کر دیا کہ مغرب کی نماز میں بھی قصر کیا جائے گا، مغرب کی نماز میں بھی قصر کیا جائے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قصر جو ہے صرف اور صرف رباعی نمازوں میں ہوتا ہے، یعنی 4 رکعت والی نمازوں میں قصر ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں 4 رکعت والی نمازیں حالت سفر میں، ورنہ 2 رکعت کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے، 3 رکعت کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے۔ 3 رکعت کی نماز صرف اور صرف مغرب ہے 5 نمازوں میں سے، اس میں کوئی قصر نہیں ہے، 3 رکعت کو 3 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ صرف 4 رکعت والی نمازیں جو 3 نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اسے ہمیں قصر کر کے سفر میں 2 رکعت پڑھنا ہے۔ لیکن کیا دعویٰ کیا تھا انہوں نے؟ دعویٰ یہ کیا تھا کہ حالت سفر میں نماز مغرب کی قصر کی جائے گی، اور جھوٹی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ ابو اللیث سمرقندی جن کی وفات 393 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے الفردوس کے نام سے، حوالہ دے دیا، کہا مغرب کی نماز میں قصر کیا جائے گا، اور حوالہ دے دیا الفردوس نامی کتاب کا، اور کہا اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس کے بعد جب فردوس لوگوں نے اٹھائی کتاب اور اس میں حدیث تلاش کرنے لگے تو کہیں بھی وہ حدیث موجود نہیں تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو کتاب کھول کر کے دیکھ لیا، ایک ایک سطر پڑھ لیا، اس میں تو وہ حدیث موجود ہی نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ مغرب کی نماز میں بھی قصر کیا جائے گا، تو آپ نے کہاں سے یہ حوالہ دے دیا؟ تو اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا کہ اس کتاب کے 3 ایڈیشن ہیں، اس کتاب کے 3 ایڈیشن ہیں، صغرا، وسطیٰ اور کبریٰ، یعنی چھوٹا، بیچ والا اور بڑا۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے وہ کس کی ہے؟ بڑے والے ایڈیشن کی ہے، نسخہ کبریٰ کے اندر موجود ہے، کبریٰ والے ایڈیشن کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور کتاب کا وہ ایڈیشن ہمارے اس ملک میں اب تک نہیں آیا ہے۔ اس طرح سے اس نے اپنی جھوٹ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ہم نے اس لیے آپ کے سامنے دہرایا کیونکہ آگے بھی اس نام کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ جو نام گزرا ہے آپ کے سامنے ہروی کا، چوتھی مثال میں کہتے ہیں ہروی کے بارے میں بیان کردہ مذکورہ، اس واقعے سے پہلے ایسا واقعہ دیار مصر کے شیخ ابن دحیہ کلبی عمر بن حسین 633 ہجری کے بارے میں بھی منسوب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ 887 ہجری کے
یہ رازی عطا رازی ہروی کا جو واقعہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے تیسری مثال میں، کہتے ہیں ایسے ہی واقعہ کس کے بارے میں؟ ابن دحیہ، شیخ ابن دحیہ کلبی عمر بن حسین جن کا نام ہے، جن کی وفات 633 میں ہوئی ہے، ان کی 887 میں اور ان کی 633 میں، یعنی تقریباً 200-250 سال پہلے۔ یہ واقعہ فلاں شخص کے بارے میں بھی مشہور ہے، یعنی مغرب کی نماز میں قصر کرنے کی بات عطا رازی ہروی نے بھی کہی اور ایسے ہی حوالہ دے دیا فلاں کتاب کا کہ یہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اور ایسے ہی مثال ابن دحیہ کلبی عمر بن حسین نے 633 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، ان کے بارے میں بھی منسوب ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مغرب کی نماز میں قصر کیا جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ ہے، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سیرت میں لکھا ہے، یہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ عمر بن حسین ابن دحیہ کلبی، انہوں نے بھی مغرب کی نماز میں قصر کرنے کی بات کہی ہے۔ اور واقعہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے ان کے بارے میں نماز مغرب میں قصر کرنے کے سلسلے میں حدیث گھڑنے کی بات کہی ہے۔ کون کہتا ہے؟ حافظ ابن کثیر دلیل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے ان کے بارے میں نماز مغرب میں قصر کرنے کے سلسلے میں حدیث گھڑنے کی بات کہی ہے، یعنی یہ بتلایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مغرب کی نماز میں قصر کیا جائے گا۔ ابن کثیر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، میں چاہتا تھا کہ اس کی سند معلوم کروں، سند کے بغیر کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی، اسی لیے دین اسلام کا امتیاز ہے۔ ساری دنیا کے مذاہب اس میں بونے ہیں، کمزور ہیں، کوتاہ ہیں، ان کی باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، ان کی باتوں کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا، کوئی سند نہیں ہوتی، کوئی چین نہیں ہوتا۔ یہ دین اسلام کا امتیاز ہے کہ اس میں ہر بات سند کے ساتھ، چین کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ اسی لیے ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ کیا کہا تھا؟ سند دین کا حصہ ہے، سند دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جس کی سمجھ میں جو آتا کہہ دیتا، جس کی سمجھ میں جو سمجھ میں آتا کہہ دیتا، یعنی میں چاہوں جو چاہوں بیان کر دوں، آپ جو چاہے بیان کر دے، فلاں جو چاہے بیان کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، سند دین کا حصہ ہے۔ اگر میں نے کہا ابو بکر صدیق نے ایسا کہا ہے تو پھر مجھے سند پیش کرنی ہوگی کہ میں نے یہ بات صدیق اکبر کے حوالے سے کس سند کی بنیاد پر پیش کی، مجھے کس نے بیان کیا، اسے کس نے بیان کیا، اس کے اوپر والے کو کس نے بیان کیا۔ یہ آخر 14 صدیوں تک یہ سلسلہ ثابت ہونا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے۔ مثال کے طور پر تو کوئی بھی بات بغیر سند کے دین اسلام میں معتبر نہیں ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ اس کی سند معلوم کروں، یعنی اگر کسی نے کہہ دیا ہے، عمر بن حسین نے کہہ دیا ہے 633 میں وفات پائے کہ مغرب کی نماز میں قصر کیا جائے گا، تو میں نے سوچا کہ تلاش کروں وہ حدیث کون سی ہے، سند کیسی ہے، کیا واقعی ایسی کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے تو اس کی سند کیسی ہے، صحیح ہے سند تو ثابت ہو جائے، نہیں ہے سند ثابت تو نہیں ثابت ہو۔ میں نے سوچا کہ اس کی سند معلوم کروں تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کے راویان کیسے ہیں، اس کے راویان روایت کرنے والے کیسے ہیں، کیونکہ علماء کا اجماع ہے، پورے علماء کا کیا ہے، اتفاق ہے، جیسا کہ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ نماز مغرب میں قصر نہیں کیا جائے گا۔ امت کا اجماع ہے کہ نماز مغرب میں قصر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سے اور ان سے درگزر فرمائے۔ یہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈنے لگا، تلاش کرنے لگا کہ بھائی وہ کون سی حدیث ہے جس کی بیس پر یہ بات کہا جا رہا ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مغرب کی نماز میں قصر کیا جائے گا، کیونکہ اجماع ہے نا، ساری امت کا اجماع ہے کہ قصر 2 رکعت پہ 3 رکعت پہ نہیں ہے، قصر صرف اور صرف 4 رکعت والی نمازوں میں ہے۔ تو یہ واقعہ مغرب کی نماز میں قصر کی بات کہنے والا صرف اور صرف ہروی نہیں
بلکہ عمر بن حسین ابن دحیہ کلبی مصر کے، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو یہ مسئلہ اس طرح سے ہمیں سمجھنا ہے کہ علمی دعوے داری اسی طرح سے ہوا کرتی ہے۔ علم دعوے داری یا علمی دعوتی خیانت جس کو ہم نے کہا ہے، یہ علمی دعوتی خیانت ایسے ہوتی ہے بھئی جب ایک چیز سرے سے ثابت نہیں ہے تو آپ کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں بھی قصر ہوگا؟ مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں۔ اگر کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل لائی جائے، پھر اس کی روشنی میں وہ بات کہی جائے، لیکن صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ایک بات کہہ چکا ہوں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی کتاب کا حوالہ دے دوں۔ اب ابو اللیث سمرقندی کا حوالہ دے دیا، الفردوس کا۔ الفردوس اس کتاب کے اندر ایسی حدیث کوئی موجود ہی نہیں ہے، کہیں بھی ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، کہاں سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ مغرب کی نماز میں قصر کیا جائے گا؟ تو یہ ایک چوتھی مثال ہے جو ابن دحیہ کلبی مصر کے ہے نا جو ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے مغرب کی نماز میں قصر کی بات کہی۔ اس کے بعد دیکھیے پانچویں مثال، ایک متعالم یعنی وہی علمی و دعوتی خیانت کرنے والا، علم کا دعویٰ کرنے والا، جو علم والا نہیں ہے۔ جو علم والا ہے اسے عالم کہتے ہیں، جو صحیح معنوں میں علم والا نہیں ہے، علم کا دعوے دار ہے یا علم ظاہر کرتا ہے، اسے عالم نہیں بلکہ متعالم کہتے ہیں، متعالم کہتے ہیں۔ کہتے ایک متعالم جوباری ہے۔ یہ جوباری کون ہے؟ یا جوباری یا جوباری، یہ کون ہے؟ نام کیا ہے؟ احمد بن عبداللہ الجوباری، جس کی دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولنا، دروغ گوئی کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جھوٹ بولنا اور فریب کاری یعنی دھوکہ دینا اس حد تک تجاوز کر گئی تھی کہ جب اس کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حسن بصری رحمہ اللہ کے سما کے بارے میں محدثین کے اختلاف کا ذکر کیا گیا، محدثین کا اختلاف ذکر کیا گیا، تو اس نے بڑی جرأت سے اپنی سند بیان کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حسن بصری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ دیکھا آپ نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری۔ حسن بصری کون ہے؟ تابعی ہیں، تابعی ہیں، امام ہیں، عالم ہیں، معروف ہیں بصرہ کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تب حسن بصری آئے، یعنی حسن بصری نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، تابعی ہیں وہ۔ ابو ہریرہ تو آپ کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، لیکن حسن بصری کون ہے؟ حسن بصری تابعی ہیں۔ اب حسن بصری تابعی نے بصرہ کہاں ہے؟ ابو ہریرہ کہاں کے تھے؟ یمن کے، لیکن یمن سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، آپ کے ساتھ رہے، علم حاصل کرتے رہے، اصحاب صفہ میں سے ہیں، غربت، فقر، محتاجگی کی زندگی گزارتے رہے، زاہد اور راویۃ الاسلام، اسلام کے سب سے بڑے روایت کرنے والے، 5000 سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے صحابی، بڑا اونچا مقام ہے، ایک عرصے تک مفتی بھی رہے، قاضی بھی رہے، بڑا اونچا مقام۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما یعنی سننا ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے محدثین کے یہاں، محدثین کے یہاں ایک مسئلہ ہے۔ ایسے کئی ایک مسائل ہیں، ایسے سمرہ بن جندب کا بھی مسئلہ ہے کہ ان سے فلاں صحابی تابعی نے سنا یا نہیں سنا، ایسے چند مسائل ہیں محدثین کے یہاں۔ اب اسی فی الحال اس میں ان مسائل میں نہیں جانا ہے، لیکن صرف یہ کہ اس طرح کے مسائل بعض محدثین کے یہاں موجود ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں سے سنا ہے یا نہیں سنا ہے۔ اگر سنا ہوگا سما ثابت ہوگی کہ سنا ہے تو سند صحیح ہوگی، اور اگر سما ثابت نہیں ہوگا تو سند صحیح نہیں ہوگی۔ تو اب ایک مسئلہ کیا ہے؟ امام حسن بصری کا ابو ہریرہ سے سننا، یہ صحیح طور پر ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے؟ اب یہ احمد بن عبداللہ جوباری جن کی بات چل رہی ہے، یہ شخص جھوٹا، فریبی ہے نا، بے سر پیر کی باتیں کرنے والا، حدیثیں گھڑنے والا، جھوٹا، متہم بالکذب، متروک راوی ہے۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اتنا جھوٹ
حد سے تجاوز کر گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن بصری کے سماع کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، یعنی بات ہونے لگی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن بصری نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے، محدثین کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں، اس اختلاف کا ذکر کیا گیا تو اس نے جھوٹ حدیث گھڑ دی، جھوٹی حدیث گھڑ دی، اور کیا کہا؟ بڑی جرأت سے اپنی سند بیان کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ اپنی سند کیسے بیان کیا ہوگا؟ مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھ سے فلاں نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے فلاں نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے فلاں نے بیان کیا، اور اس کے بعد تابعی سے گزر کر صحابی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ابو ہریرہ اور حسن بصری کا سماع ثابت ہے۔ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے وفات پا گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں، لیکن آپ دیکھیے بعد کے بارے میں، یعنی ابو ہریرہ اور حسن بصری کے سماع کے بارے میں جھوٹی حدیث بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ ابو ہریرہ اور حسن بصری کا سماع ثابت ہے۔ دیکھا آپ نے، اس طرح سے حدیثیں گھڑنے کا کام کیا۔ اچھا، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی وفات 124 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے سچ فرمایا تھا، الکذب شر غوائل العلم، الکذب شر غوائل العلم، جھوٹ علم کی بدترین آفت اور بلا ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ علم کی بدترین آفت اور بلا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آدمی علم کے اندر بھی جھوٹ بولنا شروع کر دے، علم حدیث میں، سند کے بارے میں، متن کے بارے میں، راویوں کے بارے میں، سماع جیسی چیز، سماعت ہے یا نہیں ہے؟ اگر سماع ثابت ہے تو حدیث صحیح ہے، سماع ثابت نہیں ہے تو حدیث ضعیف ہے، یہاں تک مسئلہ ہے، الا یہ کہ اس کی کوئی اور سند سے تائید ہو رہی ہو تو الگ مسئلہ ہے، کوئی متابع ہو، کوئی شاہد ہو۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ علم کے باب میں جھوٹ بولنا یہ سب سے بدترین آفت ہے۔ جھوٹ آفت ہے، جھوٹ مصیبت ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں؟ لیکن علم کے باب میں بھی اگر کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو یہ علم کی سب سے بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے، علم کے سب سے بڑے فتنوں میں سے، آفتوں میں سے ایک آفت ہے کہ کوئی آدمی علم میں جھوٹ بولے۔ اب یہ جوباری جس کی بات چل رہی ہے یہ کون ہے؟ نیچے آپ دیکھیں حاشیہ نمبر 2 میں، یہ جوباری محدثین کے یہاں متفقہ طور پر کذاب اور وضاع حدیث ہے۔ جوباری کون ہے؟ کذاب، جھوٹا ہے بے انتہا، اور وضاع حدیث، حدیثیں گھڑنے والا، حدیثیں اپنی طرف سے فیبریکیٹ کرنے والا، گھڑنے والا ہے۔ اور کیا کہا؟ امام بیہقی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 سے زیادہ حدیثیں گھڑی ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کیا کیا ہے؟ اس سلسلے میں مستقل رسالہ لکھا ہے، یعنی اس کے بارے میں مستقل تحریر ہے، ٹھیک ہے؟ آ رہی ہے بات آگے۔ پھر اپنے شیخ امام حاکم رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، یعنی امام بیہقی نے اپنی بات تو کہہ دی، پھر امام بیہقی کے استاذ کون ہیں؟ امام ابو عبداللہ الحاکم، جن کی کتاب المستدرک ہے، المستدرک نام کی جو کتاب ہے حدیث کی وہ انہی کی ہے۔ اپنے استاد امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ امام حاکم نے کیا فرمایا جوباری کے بارے میں۔ یہ جو جوباری ہے راوی، اس کے بارے میں امام حاکم نے کیا کہا؟ احمد بن عبداللہ بن خالد جوباری یا جویباری بھی کہتے ہیں اس کو، ہروی ہے، یہ کذاب خبیث ہے۔ دیکھا آپ نے، ہم اکثر و بیشتر یہ بات سنتے ہیں کہ الفاظ کیسے ہونے چاہیے، الفاظ کیسے ہونے چاہیے، الفاظ یقیناً ٹھیک ہونے چاہیے، نرم ہونے چاہیے، درست ہونے چاہیے، لیکن جب کسی کا شر بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو پھر اس کے لیے کھرے کھرے الفاظ بھی استعمال کرنا یہ محدثین کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اب جوباری کی اتنی جرأت جھوٹ بولنے میں کہ ابو ہریرہ اور حسن بصری کے سماع کے بارے میں حدیث گڑھ دیا۔
آپ بتائیے اس کے بارے میں بھی اگر کوئی رعایت کرے گا، لحاظ کرے گا، تو پھر اس جوباری یا جویباری کی حقیقت لوگوں کے سامنے کیسے آئے گی؟ اسی لیے کذاب کا لفظ استعمال کیا، خبیث کا لفظ استعمال کیا امام حاکم جیسے امام نے، چوٹی کے 405 ہجری میں وفات پائے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا کہتے ہیں اس کے آگے؟ جویباری ہیروی کذاب خبیث ہے۔ اس نے فضائل اعمال وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری حدیثیں وضع کی ہیں۔ فضائل اعمال کے نیکیوں کی فضیلت، یہ کرے تو یہ فضیلت، یہ کرے تو یہ فضیلت، یہ کرے تو یہ فضیلت ہے نا۔ فضائل اعمال وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری حدیثیں وضع کی ہیں۔ اس شخص سے حدیثیں لکھنا یا روایت کرنا کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔ تو ایسے ہمارے محدثین چوکنا کیا کرتے تھے، جس کا کذب، جس کا دجل، جس کا فریب اتنا واضح ہو جائے کہ لوگ بھٹک جائیں، بہک جائیں، تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اسے لوگوں کو آگاہ کرنا، چوکنا کرنا صراحت کے ساتھ۔ یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے، تنقیص نہیں ہے، بلکہ امت کی خیر خواہی ہے۔ یہ امت کی خیر خواہی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ شخص کیسا ہے۔ صراحت کے ساتھ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے حدیثیں لینا، حدیثیں لکھنا یا روایت کرنا کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے حدیث احمد ابن عبداللہ بن خالد الجویباری فی مسائل عبداللہ ابن السلام، اس نام سے ایک رسالہ ہے، کس کا؟ امام ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو فلاں فلاں جگہ پر شائع ہوا ہے، جیسا کہ اس کا تذکرہ آگے کیا گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہی ہوا کہ جویباری کذاب دجال آدمی، اور اس شخص نے اس طرح سے یہ کام کیا۔ یہ بھی کیا ہے؟ علمی دعوتی خیانت ہے، تعالم ہے، اور یہ چیز حد درجہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد چھٹی مثال دیکھیے کیا ہے۔ اسی قبیل سے، یعنی اسی ضمن میں، اسی سلسلے کی ایک بات یہ بھی ہے، کہتے ہیں شعر کی تفسیر و تعویل میں ایک مکی شخص کی علمی خیانت ہے۔ شعر کی تفسیر، شعر ہے نا، شعر پوئٹری جو ہوتی، شعر اشعار جو ہوتے ہیں، شعر کا معنی کیا ہے، شعر کس کا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، اس کی تعویل، یعنی اس کو سمجھانے میں ایک مکی شخص نے بھی ایسے ہی کام کیا ہے۔ شعر کچھ ہے، شعر کہنے والا کوئی اور ہے، شعر کہنے والے کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن ایک شخص کھڑا ہوتا ہے مکھی، اور کیا کہتا ہے؟ اس شعر کا معنی اپنی مرضی سے بیان کر کے اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ شعر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم۔ لیکن علمی دعویداری، علمی دعوتی خیانت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے جو سمجھ میں آئے لوگوں کو بتائے، بلا علم لوگوں کو سمجھائے، بلا علم لوگوں کے سامنے بہت ساری باتیں اپنی پیش کرے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، انہی کو متعالم کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی قبیل سے شعر کی تفسیر و تعویل میں ایک مکی کی علمی خیانت ہے۔ کیا ہے واقعہ؟ کہتے ہیں اس نے ایک روز کہا، مکی نے کیا کہا؟ ایک دن کہا، میں نے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں سے زیادہ جھوٹا کسی کو نہیں جانا، کسی کو نہیں سنا۔ یعنی میں کیا بیان کیا مکی نے؟ کہا کہ بھائی میں دیکھتا ہوں کہ بنو تمیم سے زیادہ کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جھوٹا میں نے جس کو پایا ہے وہ کون ہے؟ وہ بنو تمیم کے لوگ ہیں، قبیلے بنو تمیم کے لوگ ہیں۔ کیوں کہا یہ؟ کہتے ہیں اس لیے کہا بیں طور کی ان کا کہنا ہے کہ شاعر فرزدق بصری، جس کی پیدائش 20 ہجری میں، وفات 114 ہجری میں ہوئی، اس کا یہ شعر بیتن زرارت محتبن بفنائہ و مجاشع و ابو الفوارس نحشل، یہ عربی کا شعر ہے۔ ابھی اس کا معنی آپ کے سامنے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ ایک معروف شاعر گزرا ہے فرزدق بصری شاعر ہے، اس کا یہ شعر ہے۔ یہ جو شعر ہم نے پڑھا، یہ شعر کس کا ہے؟ فرزدق بصری کا ہے۔ اب مکی کیا کہتا ہے؟
مکی کہتا ہے میں نے بنو تمیم سے زیادہ جھوٹا کسی کو نہیں پایا۔ کیوں کہا جھوٹا نہیں پایا؟ وہ کہتا ہے فرزدق بصری کا جو یہ شعر ہے، اس شعر کے بارے میں بنو تمیم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر ہم ہی لوگوں کا ہے۔ شعر کس کا ہے؟ فرزدق بصری کا ہے۔ بنو تمیم کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، فرزدق بصری کے اس شعر کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا شعر ہے، یعنی ہم ہی لوگوں میں سے بنو تمیم ہی کے کسی آدمی کا شعر ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ مکی نے کہا۔ اچھا، اب پہلے اس کا ترجمہ بھی جان لیں سرسری طور پر۔ کیا کہتا ہے فرزدق شاعر جس کا شعر ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ نے ہمارا ایسا شاندار گھر بنایا ہے کہ جس کے آنگن میں زرارہ، مجاشع اور ابو الفوارس نہشل یہ فرزدق کے آباء و اجداد ہیں۔ یہ جو نام گزرے ہیں کون ہیں؟ یہ مجاشع، زرارہ، ابو الفوارس، نہشل، یہ جو نام ہیں یہ کون ہیں؟ یہ اسی شاعر کے باپ دادوں کے نام ہیں۔ فرزدق شاعر ہے، اسی کے باپ دادوں کے نام ہیں۔ تو شاعر نے کیا کہا تھا فرزدق نے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایسا شاندار گھر بنایا ہے کہ اس کے آنگن میں زرارہ، مجاشع اور ابو الفوارس نہشل یہ پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی فرزدق شاعر اپنے گھر کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا گھر، اتنا شاندار گھر دیا ہے کہ اس کے اندر زرارہ بھی ہے، اس میں نہشل بھی ہے، اس کے اندر ابو الفوارس بھی ہے، اس کے اندر مجاشع بھی ہیں۔ یہ میرے آباء و اجداد سب کے سب اسی گھر کے اندر رہتے تھے، اسی میں موت ہوئی، اسی میں سب دفنا دیے گئے۔ یہ فرزدق شاعر کہتا ہے۔ مکی نے کیا کہا؟ بنو تمیم کے لوگ میں نے ان سے زیادہ جھوٹا کسی کو نہیں پایا۔ وہ اس شعر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انہی میں سے ایک شخص کا ہے، یعنی اس شعر کو اپنے لیے یوز کرتے ہیں۔ بنو تمیم کے لوگ اپنے لیے یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شعر ہمارے ہی لوگوں کا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ مکی نے کہا۔ اب مکی سے لوگوں نے پوچھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ شعر جو آپ کے سامنے ہے، یہ شعر، اس شعر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو بھائی؟ ٹھیک ہے، بنو تمیم کے لوگ جھوٹے ہیں، شاعر فرزدق کا یہ شعر ہے، لیکن تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب میں کیا کہا؟ ابھی گھر آیا تھا نا، ہمارا ایسا شاندار گھر بنایا ہے جس کے آنگن میں زرارہ، مجاشع، ابو الفوارس، نہشل فرزدق کے آباء و اجداد پورے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر کا ذکر آیا، اب اس نے معنی بتانا شروع کیا کہ اس شعر کا معنی کیا ہے۔ اس شعر کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے گھر سے مراد اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ شعر کس کا ہے؟ فرزدق کا۔ فرزدق اپنے گھر، اپنے باپ دادوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور اس مکی نے کیا کہا؟ مکی نے کہا گھر سے مراد کون سا گھر ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ سے کیا تعلق ہے یہاں؟ اب مسئلہ یہ کہ بیت اللہ، خانہ کعبہ کو بیت کہتے ہیں، گھر ہے، بیت کا معنی گھر، اور بیت اللہ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے۔ اب بیت کا معنی تو بتا دیا کہ بیت گھر سے مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، لیکن شعر کے اندر اور بھی کئی الفاظ ہیں نا، ان سارے الفاظ کا معنی کیسے بتائے گا؟ وہ کیسے فٹ کرے گا خانہ کعبہ سے؟ تو جب عالم نہیں ہوتا ہے، متعالم ہوتا ہے، علم کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے۔ پورے شعر کو اپنی مرضی کے مطابق اس کا الگ الگ معنی بتا دیا اس نے۔ کیا کہا؟ گھر سے مراد اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ، اور زرارہ سے مراد حج بیت اللہ ہے۔ زرارہ ایک آدمی کا نام ہے، حج سے کیا تعلق ہے اس کا؟ زرارہ فرزدق کی خاندان، آباء و اجداد میں سے ایک شخص کا نام ہے۔ زرارہ سے مراد حج ہے۔ اب اس سے پوچھا گیا اور مجاشع بھی ہے شعر کے اندر، یہ مجاشع سے کیا مراد ہے؟ تو اس نے کہا مجاشع سے مراد زمزم ہے۔ مجاشع سے مراد کیا ہے؟ زمزم ہے۔ جشعت الماء، میں نے پانی کی شدید لالچ کی، اس سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ اب مجاشع کو کہاں سے لے لیا؟ جشعت الماء سے لے کر کے اس کا معنی کیا بتلا دیا؟ زمزم ہے مجاشع۔ پوچھا گیا اچھا
بھئی ابو الفوارس کیا ہے؟ ابو الفوارس کے بھی نام آیا ہوا ہے. ابو الفوارس کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس سے مراد جبل ابو قبیس ہے، مکہ کی پہاڑی جانتے ہیں نا جبل ابو قبیس، آج بھی موجود ہے اس کا کنارہ، جبل ابو قبیس. اچھا اسے پوچھا گیا بھائی شعر کے اندر ایک لفظ نحشل بھی ہے، تو نحشل سے کیا مراد ہے؟ تو کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر کہا ہاں نحشل سے مراد خانہ کعبہ کا چراغ ہے. دیکھا آپ نے؟ تو علمی دعوے داری کرنے والے ایسے ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں معلوم ہے، جاہل ہے، اور شعر کے ایک ایک لفظ کو خانہ کعبہ، زمزم، چراغ اور اس پر فٹ کر کے پورے شعر کا معنی اپنی مرضی سے بتلا دیا اسے. تو نحشل سے مراد خانہ کعبہ کا چراغ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لمبا اور سیاہ ہے اور اسی کو نحشل کہتے ہیں، اسی کو نحشل کہتے ہیں. اس طرح سے فرزدق کے ایک شعر کو، جو شعر فرزدق کے اپنے گھر، اپنے نجی گھر اور باپ دادوں کے بارے میں وہ شعر ہے، فرزدق اپنے خاندان اور باپ دادوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنے گھر کا تذکرہ کر رہا ہے، گھر کے بڑے لوگوں کا نام لے رہا ہے کہ زرارہ بھی ہیں، نحشل بھی ہیں، ابو الفوارس بھی ہیں، اور کیا نام ہے اس میں ایک نام اور مجاشے بھی ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کا نام لے رہا ہے. لیکن مکی تعلم کرتے ہوئے، متعالم بن کر کے اس نے اس پورے شعر کو فرزدق کے گھر کے بجائے، اس کے گھر والوں کے بجائے اسے اٹھا کر کے خانہ کعبہ پر فٹ کر دیا اور کہا بیت، گھر سے مراد خانہ کعبہ، اس سے مراد زمزم، اس سے مراد ہے نا چراغ، اس سے مراد فلاں، اس سے مراد فلاں. اس طرح سے پورے شعر کو اپنی جھوٹی معلومات، علمی دعوے داری، تعلم کے نتیجے میں پورے شعر کو اپنی مرضی سے بدل دیا. ایسا بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. جب کسی لفظ کا معنی نہیں معلوم ہے یا کسی مسئلے کی معلومات نہیں ہے تو اس کو توڑ مروڑ کر کے، اس کو کوئی نہ کوئی تعویل کر کے، کوئی دوسرا معنی ثابت کر کے اپنی واہ واہی لے کر کے آگے بڑھ جائیں گے. ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو علامہ بارع یعنی بڑے مہارت رکھنے والے، علم والے شیخ محمد الخضر حسین رحمہ اللہ، جن کی وفات 1377 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے اسی طرح ذکر کیا ہے. یہ واقعہ کس نے بیان کیا ہے؟ علامہ خضر حسین نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. کہتے ہیں پھر میں نے اسے چراغ زمزم کے سلسلے میں تاریخ مکہ، جو محمد بن اسحاق فاقہی کی کتاب ہے، تاریخ مکہ کس کی کتاب ہے؟ محمد بن اسحاق فاقہی کی کتاب ہے. کہتے ہیں ان کی کتاب تاریخ مکہ کے حوالے سے مجلۃ العرب میں دیکھا. یعنی کیا مطلب؟ مجلۃ العرب کے نام سے ایک میگزین ہے، اس میگزین کے اندر محمد بن اسحاق فاقہی تاریخ مکہ کے جو مصنف ہیں، ان کے واسطے سے زمزم کے چراغ کے سلسلے میں یہ بات وہاں پر بھی نوٹ کی گئی ہے. چراغ زمزم کے سلسلے میں تاریخ مکہ کے حوالے سے مجلۃ العرب میں دیکھا. یعنی کیا مطلب؟ یہ واقعہ موجود ہے، یہ واقعہ محمد خضر حسین نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور ایسے ہی مجلۃ العرب کے مضمون نگار نے بھی اسے تاریخ مکہ فاقہی کے حوالے سے بھی اس کتاب کے اندر، میگزین کے اندر نقل کیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ واقعہ موجود ہے. اب آپ نے دیکھا یہ ہے علمی و دعوتی خیانت، یہ ہے علمی دعوتی خیانت. آپ کو شعر کا معنی نہیں معلوم ہے تو آپ کو کہہ دینا چاہیے مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن اب بیتن گھر کا معنی کہا، اس سے مراد خانہ کعبہ ہے. تو اب مسئلہ ہے زرارہ کا لفظ بھی ہے کہ نہیں، مجاشے کا لفظ بھی ہے شعر میں، ابو الفوارس کا لفظ ہے، نحشل کا لفظ ہے. تو اس کا معنی کیا بتائیں گے آپ؟ شعر کا معنی ثابت کیسے ہوگا؟ تو اب سب کی تعویل کر دیا اپنی مرضی سے. زرارہ یہ ہے، مجاشے یہ ہے، ابو الفوارس یہ ہے، نحشل یہ ہے، سب کا سب جھوٹ، بے علم بات. یہ ہے تعلم کی ایک مثال. سیرت اور تاریخ کے حوالے سے یہ مثال آپ کے سامنے بیان کی گئی. ایسے ہی ایک مثال اور پڑھ لیں، مقاتل بن سلیمان. اور یہ بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات بعض علماء، اچھے علماء، بڑے علماء،
سے بھی اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ علم کے باوجود، اونچے مقام کے باوجود، اونچی شخصیت ہے، اونچا علم ہے، اس کے باوجود بھی اس طرح کی کچھ چیزیں بحیثیت انسان ہو گئی ہیں، ہو جاتی ہیں۔ اس سے اہل علم کو بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس واقعے میں کیا ہے، کہتے ہیں اسی طرح مقاتل بن سلیمان، آج جب تفسیر کی کتاب پڑھیں گے نا تو آپ کو تفسیر، آیتوں کی تفسیر بیان کرنے کے ضمن میں یہ نام بھی ملے گا۔ قال مقاتل، مقاتل نے کہا، مقاتل بن سلیمان نے کہا، یعنی یہ تابعین مفسرین میں سے ایک مفسر ہیں، بڑے اچھے علماء میں سے ہیں، بڑے اونچے ائمہ میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں، اسی طرح مقاتل بن سلیمان جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی، دیکھا آپ نے کب کے ہیں، یہ 150 میں وفات ہوئی، بہت پرانے تابعی ہیں یہ۔ مقاتل بن سلیمان ہیں جو اپنے علم کے باوجود اس طرح کی کچھ چیزوں میں مبتلا ہوئے۔ کیا کہا؟ اپنے علم کے باوجود، یعنی علماء میں سے ہیں، صاحب علم و فضل ہیں، بے علم نہیں ہے بلکہ علم والے ہیں، علم کے باوجود ان سے اس طرح کی کچھ چیزیں پائی گئیں، ایسی کچھ چیزوں میں مبتلا ہوئے۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کیا کہا، دیکھیے غور سے، انہوں نے کہا تھا مجھ سے عرش کے نیچے سب کچھ پوچھو۔ یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ آج کل کے لوگوں کے حوالے ڈیئر ٹو آسک والی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہمت ہے تو پوچھو، دم ہے تو پوچھو، کوئی بھی سوال کرنا ہے کرو۔ مقاتل بن سلیمان نے کہا تھا اسألونی ما دون العرش، عرش کے نیچے جو ہے سب پوچھ سکتے ہو۔ عرش کے اوپر کا تو نہیں معلوم ہے، لیکن عرش کے نیچے ساری دنیا کے سوال جو کرنا چاہو کر سکتے۔ دیکھا کہ مقاتل بن سلیمان ہیں، علماء میں سے ہیں، لیکن ان سے بھی اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں۔ مقاتل بن سلیمان نے یہ بات کہی مجھ سے عرش کے نیچے یعنی عرش کے علاوہ سب کچھ پوچھو۔ لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، امتحان بھی لینا چاہیے نا۔ ہاں، اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ جیسے اس طرح کے واقعات پیش آئے تو ہمارے اسلاف نے امتحان بھی لیا، امتحان لے کے کیفر کردار تک، انجام تک پہنچایا بھی۔ تو آج بھی اس طرح کے مطالبین کا امتحان لینا چاہیے تاکہ ان کو بھی اپنی حقیقت کا پتہ چلے اور وہ کتنے پانی میں ہے ذرا بے نقاب ہو جائے، لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے۔ اچھا، تو مجھ سے عرش کے نیچے سب کچھ پوچھو۔ لوگوں نے کہا اچھا تو بتاؤ بھی، بتاؤ کہ چیونٹی کی آنتیں کہاں ہوتی ہیں؟ چیونٹی اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، دکھا بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، کتنی باریک چیز ہے۔ اب چیونٹی کے جسم کے اندر آنت کہاں ہوتی ہے؟ اس کی ہتھڑی۔ آپ کو تو عرش کے نیچے سب کچھ پتا ہے، عرش کے نیچے جو بھی پوچھنا چاہیں ہم پوچھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا ہے تو بتائیے کہ چیونٹی کی آنتیں کہاں ہوتی ہیں؟ تو خاموش ہو گئے۔ عرش کے نیچے ہے چیونٹی کے اوپر ہے؟ چیونٹی تو عرش کے نیچے ہی ہے نا، زمین پر ہی ہے۔ چیونٹی کے بارے میں پوچھا تھا، خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں، کہاں سے جواب دیں گے وہ؟ اسی طرح پوچھا کہ جب آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا تو ان کے سر کا حلق کس نے کیا تھا؟ نائی کون تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، جس نے آدم علیہ السلام کے سر کا حلق کیا تھا؟ مقاتل بن سلیمان خاموش ہو گئے۔ تو اسألونی ما دون العرش، عرش کے نیچے جو کچھ ہے سب مجھے معلوم ہے، جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو، یہ دعویٰ کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے 2 سوال کر لیے گئے، کوئی جواب نہیں، اور ایسے 1-2 نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں سوالات ہیں۔ یہ دعویٰ ہی بہت زیادہ نادانی کا، پستی کا ہے نا، ہے جو کوئی کرے۔ بہرحال امام مقاتل بن سلیمان تو امام ہیں، عالم ہیں، صاحب علم و فضل ہیں، لیکن یہ اس طرح کی غلطی ان سے بھی ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اس طرح کی بات کہی اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے رسوا ہو گئے، لوگوں کے سامنے رسوا ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا اجمعوا علی ترکہ، محدثین یعنی اہل علم محدثین انہیں ترک کرنے پر متفق ہیں،
محدثین کے قابل اعتبار نہیں ہے. قرآن کی تفسیر ضرور بیان کرتے ہیں لیکن محدثین کے ہاں قابل اعتبار نہیں ہے. دیکھا آپ نے، یہ ہے ایک مثال، تعالم کی مثالوں میں سے یہ بھی ایک مثال ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک مثال اور دیکھیں، 8ویں مثال ہمارے سامنے ہے امام جعفر صادق کی. امام جعفر صادق کی. جعفر صادق 148 ہجری میں وفات پائے. ان کے شاگرد جابر بن حیان، جابر بن حیان، یہ جابر بن حیان، ان کے بارے میں بات آئے گی. جابر بن حیان کی وفات 200 ہجری میں ہوئی. استاذ کی وفات 148 میں اور شاگرد کی وفات 200 ہجری میں وفات ہوئی. کہتے ہیں کہ جابر بن حیان کی افترا پردازی یعنی جھوٹ بیانی اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے اپنی شخصیت نمایاں کرنے کے لیے اپنے استاذ کی طرف کیمیا میں 500 رسالے منسوب کر دیے. دیکھا آپ، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جب میں کہوں گا کہ میرے استاذ، میرے شیخ، ان کے 500 رسالے کیمیا کے بارے میں ہیں، یہ کتاب ہے، فلاں کتاب ہے، فلاں کتاب ہے، فلاں کتاب سے 500 رسالے، تو جب یہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی استاد اتنا بڑا عالم تھا کہ 500 کتابیں کیمیا میں لکھ گیا، تو اس کا شاگرد کتنا بڑا ہوگا. جیسا استاد ہوتا ویسی شاگرد ہوتا ہے. استاد اگر بڑا علم والا ہے تو شاگرد بھی، استاد منہجی ہے تو شاگرد بھی منہجی، استاد کے پاس کافی وسعت ہے علم کی تو شاگردوں کے پاس بھی علم کی وسعت آئے گی. تو اپنی تعریف کے لیے، کس کے لیے؟ اپنی شخصیت نمایاں کرنے کے لیے اپنے استاذ کے بارے میں کیا کہا؟ میرے استاد امام جعفر صادق نے کیمیا میں 500 کتابیں لکھی ہیں. تو اب یہ تعلم اپنا نہیں ہے، تعلم کس کا ہے؟ استاذ کا تعلم ہے. یعنی استاذ کو ویسا علم والا ظاہر کرنا چاہا جو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے علمی و دعوتی خیانت. تو علمی خیانت میں یہ چیز شامل ہے کہ آدمی کو جس بات کا علم نہیں ہے وہ اس کا دعویٰ کرے یا کوئی اور اس کے بارے میں دعویٰ کرے. یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ بھی ایک مسئلہ یہاں واضح ہو گیا کہ اگر جابر بن حیان نے اپنے استاذ امام جعفر صادق کے حوالے سے بیان کر دیا اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے کہ میرے استاذ، میرے شیخ نے 500 رسالے کیمیا میں لکھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض شاگردان ہے نا ناحق اور بیجا اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے اپنے شیخ، اپنے استاذ کی فضیلت جھوٹی بیان کرتے ہیں. تو یہاں یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ شاگردوں نے جھوٹی اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے اپنے شیخ کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیا. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ایسے متعالمین کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں. وہ خود نہیں، ان کے شاگردان، ان سے وابستہ لوگ. تو اس کی شکل بھی ایسی ہی ہے جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا. امام جعفر صادق، آپ نے اس سے پہلے جانا ہے، پڑھا ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ آل بیت رسول کے فرد ہیں. آل بیت رسول کے فرد ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کے ہیں اور بہت نیک لوگوں میں سے ہیں، بہت صالح لوگوں میں سے ہیں، اللہ والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی عابد زاہد بندے ہیں. امام جعفر صادق کے بارے میں یہ کہہ دیا، امام جعفر صادق اس سے بری ہیں. کیمیا جانتے ہیں نا، یہ تو فلسفے والا علم ہے، یہ سمجھ رہے ہیں نا. جیسے فلسفے کے بارے میں کوئی سر پیر نہیں ہے، تجرباتی چیز ہے، آدمی جو بھی عقل لگائے اور فلسفہ نکالے، ایسے کیمیا کا مسئلہ بھی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 500 رسالے منسوب کر دیا کہ میرے استاذ کا فلاں 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 رسالہ ہے 500، تاکہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ استاذ 500 کتابوں کا مصنف ہے تو یہ جابر بن حیان انہی کا تو شاگرد ہے، وہ بھی تو بہت بڑا ہے. اس طرح سے امام جعفر صادق اس سے بری ہے، کیمیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس بارے میں بعض فضلاء نے کہا، کس کے بارے میں کہا؟ جابر کے بارے میں. جابر جبر سے بنا ہوا ہے. جابر کے کئی معنی ہوتے ہیں. جابر کا ایک معنی کیا ہے؟ کمی کو پوری کرنے والا. جبر اور کسر، جبر اور
کسر سنا ہوگا آپ نے۔ جبر کے معنی ہوتے ہیں بھرپائی کر دینا اور کسر کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ 10 کے بعد اگر 11 ہے یعنی 1 زیادہ ہے یا 2 زیادہ ہے 12 ہے تو کبھی یہ جو 1 اور 2 اوپر بڑھ گیا ہے نا 10 کے اوپر، اس کو اگر آپ 11 کہہ دیں گے پورا، 20 کہہ دیں گے پورا، 15 کہہ دیں گے پورا مثال کے طور پر، تو اس کو کہا جائے گا جبر کر دیا، یعنی جو کمی تھی اس کو پورا کر کے بیان کر دیا۔ اور اگر اس کو اڑا دیں گے، آپ ختم کر دیں گے، 10 ہی کہیں گے، اس کو کسر کہا جائے گا۔ سمجھ گیا نا جبر اور کسر؟ تو جبر کا معنی ہوتا ہے پورا کر دینا اور کسر کا معنی ہوتا ہے کم کر دینا۔ یہ معنی اس لیے کیونکہ جابر بن حیان نام آیا نا جابر، اسی جابر کے بارے میں یہ شعر ہے۔ جابر کی اسی حرکت کے بارے میں کسی علماء میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے، ھذا الذی بمقالہ غر الاوائل والاواخر ما انت الا کاسر کذب الذی سماک جابر۔ ھذا الذی ما انت الا کاسر کذب الذی سماک جابر۔ تو کاسر جابر، یہ معنی ترجمہ دیکھیے کیا ہے، یہی شخص ہے جس نے اپنی بات کے ذریعے سے اوائل اور اواخر کو دھوکہ دیا۔ کس نے؟ جابر بن حیان نے، پہلے والوں کو بھی بعد والوں کو بھی، اوائل اواخر سب کو دھوکہ دیا۔ تو کاسر ہے، تیرا نام جس نے جابر رکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ نام کیا رکھا ہے؟ جابر، لیکن ہے نہیں وہ جابر، جھوٹا آدمی ہے، تو کہا تو جابر نہیں ہے بلکہ تو کاسر ہے۔ جابر کے مطلب ہوتا ہے کامل، پورا کر دینے والا، بھرپائی کر دینے والا، اور کاسر کا مطلب ہوتا ہے کمی کر دینے والا۔ ایسا جھوٹا آدمی کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو جابر نہیں ہو سکتا، یہ تو کاسر ہو سکتا ہے۔ تو شاعر نے کیا کہا؟ ما انت الا کاسر، تو کاسر ہے، تو ناقص ہے۔ سما کذب الذی سماک جابر، تیرا نام جس نے جابر رکھ دیا ہے وہ جھوٹا ہے، سچ مچ تو کاسر ہے، تو جابر نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے شاعر نے اس نام کو کیسے استعمال کر کے بامعنی بنا دیا۔ جابر نام ہے لیکن جابر بمقابلہ کاسر، کاسر بمقابلہ جابر، اس طرح سے شعر میں اس لفظ کو ڈھال دیا اور اس کی حقیقت کو بھی بے نقاب کر دیا کہ ایسا جھوٹا آدمی جو اپنے استاذ کی طرف 500 جھوٹے رسائل منسوب کر دے وہ جابر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کاسر ہے۔ تو تیرا نام تو کاسر ہونا چاہیے تھا، تیرے ماں باپ نے تیرا نام جابر رکھا ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، جھوٹا ہے وہ نام تیرا نام کاسر ہونا چاہیے۔ اس طرح سے انہوں نے یہ بات سمجھائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی مثالیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند مثالیں آگے بھی ہیں جو ہم اگلے والے سیشن میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دعویداری کے، علمی خیانت کے اور دعوتی خیانت کی جو شواہد ہیں، اس طرح کی تاریخ کی سیرت کی جو مثالیں ہیں، اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اسی طریقے سے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ آگاہ رہنے کی، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی یہ تعلم موجود ہے، ماضی میں بھی یہ تعلم موجود تھا اور آگے کے حالات بھی کچھ اسی انداز کے رہیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں پیشین گوئی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔